پاکستان کے سیاسی، معاشی اور سماجی حالات کے پیش نظر مستقبل میں ڈیجیٹل میڈیا کی افادیت اور جدیدیت سے متعلق بالکل بھی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے واقعات پر انٹرنیٹ سروس، سوشل میڈیا کی بندش معمول ہے، لیکن سوشل میڈیا ماہرین مستقبل میں ڈیجیٹل میڈیا کے فروغ کے لیے پرامید ہیں۔ ٹی وی اینکر اور صحافی ماریا میمن بھی بہت سی دیگر ٹی وی شخصیات کی طرح اپنے ٹی وی چینل کے علاوہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی سرگرم نظر آتی ہیں۔ تاہم دیگر صحافیوں کے برعکس جو محض سیاست پر ویلاگز بناتے ہیں، ماریا میمن اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کو ایک الگ سمت میں لے جا رہی ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ماریا میمن اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مختصر ریل سے نمایاں ہو رہی ہیں۔ زیادہ تر مشہور صحافیوں کے برعکس جن کے اکاؤنٹس ان کے ٹیلی ویژن کے کام کی تصاویر یا کلپس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بدلتی دنیا کا اثر میڈیا پر بھی پڑا ہے، اور میڈیا ایک ڈیجیٹل مستقبل کے حوالے سے یا تو محتاط ہے یا پھر اس کے خلاف۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تبدیلی نہیں آئی، تبدیلی آئی ہے۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس حوالے سے شعور کا فقدان ہے، لوگوں کا شعور بھی ہے، لیکن اس تمام عمل کی رفتار انتہائی سست ہے۔ سینئر صحافی ماہم مہر نے کہا کہ زیادہ تر ادارے بغیر کسی حکمت عملی کے اپنے مواد کو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ٹھونس دیتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ پہلے ویب سائٹس پر اخبارات کا مواد ڈالا جاتا تھا اور اب اس کی جگہ ٹی وی کے مواد نے لے لی ہے۔ اگرچہ یہ رجحان اب تبدیل ہو رہا ہے اور زیادہ تر نیوز ادارے اب اپنی ویب سائٹس کے لیے خصوصی مواد تیار کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی اب بڑے ویژن یا حکمت عملی کا فقدان ہے۔ جیو ڈیجیٹل کی ثنا جمیل نے بھی ان کے خیالات سے اتفاق کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ڈیجیٹل کیا ہے یہ سمجھنا روزانہ کی جد و جہد ہے۔ ماہم مہر اور ثنا جمیل دونوں نے اس بات پر زور دیا کہ نیوز رومز اور میڈیا مالکان کے درمیان اس بارے میں بات چیت ہو رہی ہے کہ کیا مواد پیش کیا جائے، مختلف پلیٹ فارمز کو کیسے استعمال کیا جائے اور ان سے کیسے پیسے کمائے جائیں۔ یہ معاملہ صرف مواد کی تخلیق کا نہیں ہے۔ ڈون.com کے سربراہ جہانزیب حق کا خیال ہے کہ 5 سالوں میں ٹی وی اور پرنٹ کے بجائے ڈیجیٹل ہی مقبول پلیٹ فارم ہوگا۔ ان کے مطابق وسائل ایک بہت بڑی رکاوٹ ہیں، کیونکہ نئے تجربات اور اختراعات کے لیے وسائل موجود نہیں ہیں۔ یوٹیوب کو ایسے ہی انفرادی صحافی استعمال کرتے ہیں جو خود برانڈ بن رہے ہیں۔ ماہا مہر کا کہنا ہے کہ ٹک ٹاک اور انسٹاگرام اور پھر واٹس ایپ صحافیوں کے لیے اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں نئی سطحیں یا نئی الجھنیں پیدا کر رہے ہیں۔ پاکستان میں سیاسی جماعتیں اور ان کے کارکنان اور حامی بڑے پیمانے پر ٹک ٹاک اور واٹس ایپ کا استعمال کرتے ہیں۔ ان پلیٹ فارمز کے استعمال اور مواد میں تنوع نے نیوز گروپس کے لیے چیلنجز کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اسد بیگ میڈیا مالکان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور انہوں نے میڈیا کے مالیاتی پہلوؤں پر ایک رپورٹ بھی تیار کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ڈیجیٹل مواد کی تخلیق کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ اپنی حالیہ رپورٹ میں وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے ڈیجیٹل اشتہارات کے 80% سے زائد اخراجات سوشل میڈیا کے بڑے اداروں کو جا رہے ہیں، اور یہی عنصر میڈیا مالکان کو بھی ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز اور مواد کی تخلیق کے بارے میں سوچ بچار کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میڈیا مالکان جدت اور مواد کی تخلیق میں سرمایہ کاری کرنے کا سوچ تو رہے ہیں، لیکن وہ موجودہ عدم استحکام کی وجہ سے ہچکچاہٹ کا شکار ہیں۔ جہاں تک ڈیجیٹل دنیا کا تعلق ہے تو پاکستان میں اس حوالے سے پالیسی سازی وقتی اور غیر معقول ہے۔ میڈیا مالکان کو اس میں اچانک تبدیلی کا خدشہ ہے، جیسے پلیٹ فارمز پر پابندی یا نئے ضوابط کا لاگو ہونا۔ پالیسی سازی کے خوف کی وجہ سے وہ مستقبل کے لیے ان منصوبوں میں حصہ لینے سے ہچکچا رہے ہیں۔ اگر پاکستان میں میڈیا انڈسٹری کو جمود اور غیر متعلق بننے سے بچانا ہے اور اسے ترقی دینی ہے تو ریاست کو بھی اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ میڈیا مالکان کے ساتھ ساتھ ریاست کو بھی ڈیجیٹل میڈیا کی اس لہر کے فوائد سمیٹنے ہوں گے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔